بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی ایاز حاضر ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور آج ہم اس ولاگ پہ جو ہمارا کنٹینیوشن ہے، جو اس وقت پاکستان کی پولیٹکس کے جو مسائل ہیں اس سلسلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمارے جو آج کا موضوع ہے وہ نواز شریف ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں پاکستان کے لیے، اس کے سلسلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کل عمران خان صاحب نے اس کے جواب ایک انٹرویو دیا ہے سمر ٹیلی ویژن کو، ندیم ملک صاحب کو۔ اب وہ پتہ نہیں سما میں ہے کہ ہم میں، سما میں شاید، بالکل۔ تو میں اس سلسلے میں وہ انٹرویو ایک ایسا جواب ہے کہ جو پاکستان میں آج تک ہوتا آیا ہے پالیٹکس کے اندر، اس کا ایک منہ توڑ جواب ہے، اور ایسے ایسے جوابات، سوالوں کے ایسے ایسے جوابات دیے ہیں جس نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی وزیر اعظم نے اس طریقے کی باتیں نہیں کری ہیں جو بہت اوپنلی ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو پہلا جواب جو پہلی بات کری ہے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں چلوں گا، میں جو اس کے انٹرویو کے جو خاص عناصر ہیں اسی کو لے کر کے چلوں گا۔ نواز شریف صاحب نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ ہے، میں اس لیے نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، وہ جو باتیں غیر ملک میں بیٹھ کر کے جو کر رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف کس کی زبان بول رہے ہیں۔ انہوں نے پہلا جو الزام یہ لگایا ہے کہ دھرنے کے دوران جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے جو ہے وہ ان سے آ کر کے استعفیٰ مانگا تھا اور ریزگنیشن مانگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ریزگنیشن نہیں دیا، لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے اس کے بعد پھر عمران خان نے دھرنا دیا تھا۔ دھرنا جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس تھا، کیونکہ آج تک پاکستان کی پولیٹکس میں ایسا کوئی احتجاج ہوا نہیں کہ عمران خان نے سارے دروازے کھٹکھٹائے، پہلے الیکشن کمیشن، جوڈیشل کونسل، گورنمنٹ، پارلیمنٹ، سب کو اس نے جو ہے پہلے تو کہا، اور اس کے بعد جب وہ کوئی یہاں کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی تو انہوں نے دھرنا دیا۔ دھرنے کا جو سب سے جو مین انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ISI اور آرمی انوالو تھی، جس وجہ سے یہ دھرنا دیا گیا، کیونکہ میں نے جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ اس لیے دیکھیے، عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی ریزگنیشن مانگے یا مجھ سے کوئی ریزائن مانگتا تو میں تو اسی وقت اسی سے ریزگنیشن لے لیتا کہ آپ کی جرأت کیسے ہوگی، آپ کس حیثیت سے ہم سے ریزائن مانگ رہے ہیں۔ فوج ایک ادارہ ہے اور وہ گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے، وزیر اعظم کے انڈر کام کرتا ہے، تو اس کی تو کوئی صورت بنتی نہیں، اور وہ کس حیثیت سے ہم سے ریزائن مانگ سکتے تھے۔ تو جو انہوں نے ایکچولی نواز شریف کا اس وقت جو ہے وہ، میں نے آپ پہلے ولاگ میں بولا تھا کہ انہوں نے بم کو خود پیر مارا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہاتھ پیر مارنے کے لیے، انہوں نے اپنی سیاسی حیثیت، کیریئر سب برباد کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ اور آرمی جو ہے، ان کے جو پرابلمز ہیں آرمی سے نواز شریف کے رہے ہیں۔ دیکھیے، زرداری اور نواز شریف دونوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ تو خود جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے لگائے ہوئے پودے ہیں، ورنہ ان کا سیاست سے کیا تعلق، ان کا تعلیم سے کیا تعلق، ان کی اپنی کوئی ایجوکیشن اس لحاظ سے تو کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ
بیٹھ کر کے کچھ ان سے بات کر سکتے یا ان سے کچھ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کا جو انداز ہے بات کرنے کا، جو کھل کے بات کرتے ہیں، بالکل سچے لگتا ہے کہ وہ سچے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ ان کے تمام جتنے بھی اس پہ جوابات تھے جو آرمی سے ریلیٹڈ تھے، عمران خان نے ان کا کھل کے جواب دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں کسی کو بھی الاؤ نہیں کروں گا کہ مجھ سے کوئی آ کر کے ریزائن مانگے، کیوں مانگے۔ میں ایسی کوئی آرمی نے ان کے ساتھ جو اب تک کے احسانات ہیں آرمی کے، اب وہ ان کے خود ہی اس کو کھول رہے ہیں، خود ہی بول رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے انہوں نے حکومتیں کری، ان کا حکومت کرنے کا کیا انداز تھا؟ ان کا حکومت کا تھا کہ بھائی ہم کرپشن کریں گے، آپ لوگ سب چپ رہیں، خاموش رہیں۔ اسی لیے یہ کوشش ان کی ہمیشہ تینوں دفعہ یہی کوشش رہی ہے کہ آرمی کو اپنے انڈر کنٹرول کریں، کنٹرول میں لیں، آرمی پہ کنٹرول کریں، تاکہ کنٹرول کرنے کے بعد آرمی کچھ کسی معاملے میں ان کے خلاف بولے نہیں اور یہ اپنے مطلب مرضی کے سارے کام کریں۔ اور کنٹرول میں کیوں لینا چاہتے تھے؟ ان کا ہمیشہ سے یہ رہا۔ برکھا دت نے، عمران خان نے مینشن کیا کہ برکھا دت نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نواز شریف آرمی سے چھپ کر مودی سے ملتے تھے کہ پاکستان آرمی کو نہ پتہ چلے کہ مودی سے نواز شریف صاحب کے کچھ پس پردہ کچھ تعلقات ہیں، اور نواز شریف کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ آرمی سے چھپ کر کے جو ہے وہ ان سے ملا کرتے تھے مودی سے۔ اچھا، قمر باجوہ جو آج چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ نواز شریف کے لگائے ہوئے ہیں، نواز شریف نے چن کے لگایا ان کو۔ تو اس میں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی کوئی مرضی شامل تھی یا عمران خان نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہیں، تو عمران خان نے بولا کہ میرے تو اندر کسی کی ہمت نہیں کہ مجھ سے آ کے ریزائن مانگے، جو مجھ سے ریزائن مانگے گا میں اس کا ریزائن اسی وقت لے لوں گا۔ تو جب انہوں نے ان کے اوپر جب ان سے کہا، آرمی نے آ کر کے ان سے ریزائن مانگے، اگر ان کی جگہ میں ان کو تو فوراً ان سے ریزائن مانگنا چاہیے تھا، جو ان سے ریزائن مانگنے آیا تھا نواز شریف صاحب سے۔ اگر یہ سچے صحیح لیڈر ہوتے، یہ صحیح وزیر اعظم ہوتے اپنے طور کے اوپر، تو یہ اسی وقت ریزائن لے لیتے۔ مگر چونکہ یہ خود صحیح نہیں ہے، ان کا تو اپنا مقصد کچھ اور تھا نا، لوٹنا کھسوٹنا پاکستان کو، حکومت کرنا پاکستان پہ، اور جب پاکستان میں ان کا کچھ نہیں رہ جائے تو یہ فوراً بھاگ کر کے دوسرے ملک میں جا کر کے بیٹھ جائیں۔ اب جو نواز شریف نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ بھائی آپ وہ ایک طریقے سے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں اداروں کو کہ بھائی آپ یہ کریں گے تو میں یہ کر دوں گا، آپ نے مجھے یہ کرنے، میں یہ والی بات نکال دوں گا، میں یہ ویڈیو ٹیپ ریلیز کر دوں گا، میں مطلب جو بھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت وہ ہاتھ پیر مارنے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی میں تو جو ہے وہ آرمی کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں، اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہر ایک اپنے مقام پہ ہے اور ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ آرمی کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، بہت طریقے سے چل رہی ہے۔ آپ کسی ایک بات کو بتائیں جو میں نے کہی اور آرمی نے نہ مانی ہو، کوئی ایک پوائنٹ مجھے آپ بتائیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ مطلب میں جو ہوں غلط ہوں اور آرمی نے جو ہے، یا میں صحیح ہوں اور آرمی نے جو ہے وہ میری بات کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں سلیکٹڈ ہوں، تو سلیکٹڈ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آرمی کی ویسی بات کرے جو مطلب آرمی کی مرضی کے خلاف ہو یا ایسی کوئی بات ہو۔ لیکن میں تو اپنی مرضی کی ساری چیزیں کر رہا ہوں، میں اپنا سارا جو مقصد ہے، مطلب ہے، جو میں ساری باتیں کہتا ہوں میری باتیں پوری ہوتی ہیں اور آرمی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ جو میری بھی ساری باتیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے مفادات میں ہوتی ہے، تو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اگر ایسی کبھی کوئی بات آئے بھی کہ مجھے اگر چننا پڑے، ان کا ایکچولی مقصد صرف ہے NRO، اور NRO کے لیے یہ ہر حد تک چلے گئے ہیں اور ہر حد تک جانا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنا مستقبل کچھ اب صحیح نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ میں آرمی کو یا حکومت پاکستان کو ڈرا دھمکا کر کے NRO لے لوں گا۔ میں تو اگر مجھ سے ہی کہا جائے کہ حکومت کرو گے یا NRO دو، تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، میں کرسی کو چھوڑ دوں گا، لات مار دوں گا،
مگر میں NRO نہیں دوں گا. یہ انہوں نے بالکل کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر اپنی بات کو مضبوط کرتے ہوئے اس بات کو انہوں نے کہا کہ میں کسی صورت میں NRO نہیں دوں گا. اور یہ ان کی جو بات ہے وہ میرا جو ٹرسٹ ہے وہ آرمی پہ ہے اور آرمی مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے. اگر میں ٹرسٹ نہیں کروں گا تو میں ہمیشہ پریشان ہوں, میری حکومت چلانے کے قابل نہیں رہوں گا. آرمی اگر مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی تو میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ میرا اور آرمی کا جو ریلیشن ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر قائم ہے, اور ہم جو دونوں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. ہمارا کوئی اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کہ مجھے کوئی کچھ کرنا ہو. میں جو میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. میں وزیر اعظم ہوں تو پاکستان میں ہوں, وزیر اعظم نہیں رہوں گا تب بھی میں پاکستان میں ہوں گا. میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا. میرا سب کچھ پاکستان میں لگا ہوا ہے اور میں پاکستان میں ہی رہوں گا, پاکستان سے ہی بات کروں گا. پہلے آگے بڑھنے سے مجھے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کو میرا چینل اور میری باتیں پسند آ رہی ہوں تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچیں. تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اب پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن گئے ہیں. جس طریقے کی وہ باتیں کر رہے ہیں, بہت عمران خان نے کہا کہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں. آج ان کی جو پیٹھ تھپا رہے ہیں اسرائیل اور بھارت. دیکھیے راہ کا نواز شریف کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں. آج تک انہوں نے اتنے سال حکومت کری ہے, آج تک انہوں نے کلبھوشن یادو کے بارے میں کوئی بات سخت نہیں کری ہے. اور وہ فارن آفس کی خاتون نے تو یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ انڈیا کے لیے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کریں گے اور کشمیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. جب یہ خود انڈیا گئے تھے تو حریت کے لیڈروں سے ملنے سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں ایما ماننی سے مل کر کے آ جاؤں. یہ تو نواز شریف کے پالیٹکس کا معیار ہے. یہ سوچ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ حکومت چلا رہے تھے, حکومت کر رہے تھے. تو جو برکت دت نے جو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ آرمی سے چھپ کر کے ملتے تھے ہندوستان سے یا مودی سے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ان کا ویژن دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں, ان کا کیا معیار تھا سیاست کرنے کا. ان کا معیار سیاست کرنے کا صرف یہ تھا کہ بھائی میں لوٹ کھسوٹ کروں, چوری کروں, ڈاکے ڈالوں, وہ سب جو ہے وہ جائز ہے اور وہ میرے لیے صحیح ہے اور مجھ سے کوئی پوچھے کچھ نہ. آرمی جو ہے وہ محب وطن ہے, وہ ایک حد تک دیکھتی تھی کہ بھائی ہاں یہ کہاں تک چل رہے ہیں. اب آرمی بھی تنگ آ گئی تھی ان کی کرپشن سے. آرمی بھی دیکھتی تھی, آرمی کو سب پتہ تھا, ISI کو سب پتہ تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب سب یہ جو ادارے ہیں, ISI تو دنیا کا سب سے بہترین ادارہ ہے, نمبر 1 کا ادارہ ہے انٹیلیجنس میں. تو وہ اس کے پاس ساری چیزیں معلوم تھی, اس کو موجود تھی, وہ سب جانتے تھے. وہ ان کو دیکھتے تھے کہ یہ سب چوری اور ڈکیتی میں لگے ہوئے ہیں, ان کا حکومت کرنے کی کوئی منشا ہی نہیں ہے. اب چوری ڈکیتی رک گئی تو وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ تو ان کا وہ طریقہ تھا. رہی بات اس کی کہ انہوں نے بولا کہ بھائی میں جو اس اکانومی کی جو پوزیشن ہے اس میں جب ہمیں حکومت ملی تو امپورٹ جو تھی وہ 60% تھی اور ایکسپورٹ جو تھی وہ 70% تھی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو تھی وہ 30% تھی. تو ویسے ہی اتنا انڈر پریشر ساری آپ کی جو معیشت ہے, آپ کا جو ڈالر کے اگینسٹ آپ کا جو روپیہ ویسے ہی وہ دبا ہوا تھا, اس کو وہ انہوں نے کہے میں نے امپروو کر رہا ہوں. مہنگائی کا مجھے پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ سب صحیح کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ ایک الگ سے ایڈیشنل بات کری تھی. نواز شریف کا ہمیشہ سے یہ ٹارگیٹ رہا ہے کہ وہ آرمی کو کنٹرول کرے. اور آرمی کو وہ کنٹرول کیوں کرنا چاہتے تھے؟ آرمی کو وہ کنٹرول اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ہم سے نہیں کوئی پوچھے کچھ, ہم سے کوئی سوال نہیں کرے. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم خاموشی سے کرتے رہیں اور ہمیں کوئی یہ نہیں دیکھے کہ بھائی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم کتنا لوٹ رہے ہیں, کتنا کھسوٹ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہم سے کوئی سوال نہیں کرے. انہوں نے اپنے بندوں کو بھی لگایا ہوا تھا, لیگیوں کو بھی, جو ان کے منسٹرس ہو رہا تھا کہ بھائی تم اپنے اپنے علاقے میں اپنا اپنا کھاؤ اور جو ہے بعد میں تم مجھے سپورٹ کرو, جو میں جس طریقے سے کھا کما رہا ہوں میں کھاتا کماتا ہوں. تو ابھی جو صورتحال نکل کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت
پاکستان کے لیے ایک سیکورٹی رسک ہے، اور ان کی بیٹی ان سے زیادہ خطرناک مسائلوں میں گھری ہوئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب کہتے ہیں نا کہ جب کسی بادشاہ کو جو ہے اس کو اس کی اوقات میں صحیح جگہ پہ لے آؤ، تو یہ تو بادشاہ تھے نا، کبھی وزیر اعظم ہے پاکستان تو بن کر کے انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی سوچ نہیں رکھی، پروجیکٹس بھی وہی لگاتے تھے جس میں ان کو کمیشن ملے، وہ ایسا کوئی کام کرتے نہیں تھے جو عوام کی فلاح و بہبود کو ذہن میں رکھ کر کرتے ہو، وہ تو وہی کام کرتے تھے، وہی چیزیں کرتے تھے کہ ایک تو وہ انسٹنٹ ہو، لوگوں کو ہم بتا سکیں ہم نے میٹرو بنا دی، ہم نے اورنج ٹرین بنا دی ہے، ہم نے پل بنا دیے، کیونکہ اس میں سب کا کمیشن ہوتا تھا۔ کبھی یہ چیز ہوئی کہ مطلب ہم نے ایسا کام کیا ہو کہ بھائی جو عوام کو ڈائریکٹ پانی کا مسئلہ حل کیا ہو، بجلی کا مسئلہ، بجلی بھی جو آئی پی سی لگائے گئے وہ بھی مطلب 4 روپے والی چیز 11 روپے 12 روپے، تو یہ تو ان کا لیول تھا۔ اب آپ دیکھیں کوئی چیز 4 روپے کی لگ رہی ہے آج کے دور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، تو نواز شریف کی حکومت کے دوران وہ 11 روپے 12 روپے کی لگتی تھی۔ مطلب میں آپ کو ایگزامپل دیتے ہوئے پر یونٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، تو یہ تو ایک معمولی سے ایک سامنے کی ایک مثال ہے۔ ان کے سارے ایگریمنٹ ایل این جی گیس، اس میں بھی کرپشن، وہ اتنی مہنگی گیس ہے کہ پاکستان کا ظاہر چونکہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور یہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو آپ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے، جب تک کہ ان کا کانٹریکٹ ہے تب تک تو چل نہیں پڑے گا۔ ایسی کے الیکٹرک ہے، کراچی الیکٹرک، جس میں انہوں نے 2023 تک تو کوئی چیز ہم کوئی ایسا کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے کراچی کے اندر کہ ہم کسی دوسرے بھی کمپنی کو لے کر کے آئے ہیں جیسے کہ کراچی کے اندر مسائل ہو جائے۔ بہرحال ہم دوسری جگہ چلے گئے۔ ہمارا صرف جو مقصد تھا وہ مریم نواز اور نواز شریف کے جو حالیہ بیانات ہیں، جو انداز ہیں، اور جس طریقے سے وہ عدلیہ اور آرمی کے اوپر انہوں نے بولنا شروع کیا، اٹیک کرنا شروع کیا ہے، اس کا یہ مقصد ہے کہ اب جو ہے وہ پورے طریقے سے تیار ہیں اور حملہ کر رہے ہیں، اور اسی حملے کو جو ہے ہم دیکھیے آپ کی جو بیانات ہیں وہ غیر ممالک پہ بھی دیکھے سنے جاتے ہیں، اور آپ آرمی پہ جو الزام لگا رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے نا کہ آرمی کو آپ کمزور کرنا چاہتے ہیں اور آرمی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تو آج تک حکومت کرنے نہیں دی گئی، سارا سب کچھ آرمی کرتی رہی ہے۔ بھائی آپ سزا یافتہ ہیں عدالت کے ذریعے، عدالت نے آپ کو مجرم بنایا ہے، ڈکلیئر کیا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آرمی کا ہاتھ ہے یا حکومت کا ہاتھ ہے؟ حکومت بھی آپ کی تھی، پاناما پیپرز کا جو اسکینڈل آیا اس میں آپ ملوث پائے گئے، آپ نے اس وقت کچھ کیا نہیں، یہ تو اللہ نے پاکستان کو بچایا، ورنہ آپ کے پاس تو بہت سارے ایسے وہ تھے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ جب پارلیمنٹ میں کیس گیا تو آپ پیپلز پارٹی اور آپ میں جو ہے ٹی او آر ایس کے اوپر مسئلہ حل ہو گیا، پھنس گیا، آپ نے سوچا کہ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے لیے تو بہت آسان تھا، پیپلز پارٹی تو آپ کی بی ٹیم تھی، آپ دونوں مل کر کے پارلیمنٹ میں مسئلہ حل کر دیتے، پاناما کیس ہی غائب ہو جاتا، مگر آپ نے یہ سوچا کہ نواز شریف صاحب نے خود یہ سوچا کہ یہاں پہ بنے بات جو ہے وہ اگر سپریم کورٹ میں چلی جائے تو پھر میں دیکھ لوں گا، میں کیونکہ ہم کو پتہ تھا کہ ان کی زندگی گزری ہے ہائی عدلیہ کو مینیج کرنے کی، ان کے پاس پاسٹ میں ان کا ایکسپیرینس تھا کہ میں ان کی کیا حیثیت ہے عدلیہ کی، یہ سب کچھ تو میں معاملات خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ اس میں آپ نے اوور کانفیڈنس ہوئے آپ، اور آپ نے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ حل نہیں کیا، پھر آپ چلے گئے عدلیہ میں، عدلیہ نے پھر اپنا فیصلہ دیا، اپنی چیزیں کی، پھر آپ نے مٹھائی کھائی جی آئی ٹی بننے پر، پھر آپ نے سوچا یار جی آئی ٹی سال 20 اور 21 کا گریڈ کا افسر میرے بارے میں کیا کر سکتا ہے، یہ سب تو میرے اندر، کیونکہ ظاہر ہے پوری بیوروکریسی آپ نے اپنے انڈر لی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، سب اپنے اپنے چیزیں جو آپ نے حاصل کی ہوئی ہیں، جو اپنے اپنے بندے بٹھائے ہوئے، تو آپ نے ان سے تو حاصل کرنا ہی ہے اپنی سارے مسئلے مسائل جو لیے ہیں، پھر آ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو منہ کی کھانی پڑی، تو اب وہ تلملائے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، اور تلملانے کا جو سب سے جو خطرناک اب وہ کھیل شروع کیا ہے کہ بھائی آپ 3 ٹائم تو وزیر اعظم رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کے پاس کچھ راز نہ ہوں گے، حکومت آپ نے کی ہے، آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ رہے، وزیر اعظم ہاؤس میں رہے، تو بہت سارے راز آپ کو پتہ ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جو حکومتیں اپنے اپنے مسئلے اپنے اپنے جگہ پہ اپنی اپنی چیزیں کرتی ہیں،
امریکہ میں لابی آپ کے لیے فیور میں سب کام کر رہی ہے، حسین خان جس کا وزیر اعظم نے بھی مینشن کیا، وہ ایک الگ کام کر رہے ہیں آرمی کو بدنام کرنے کے لیے۔ پھر آپ اپنی جگہ پہ شروع ہو گئے ہیں لندن سے، مریم نواز تو میں نہیں کہتا، میں مریم صفدر اعوان کہتا ہوں، کیونکہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور ان کے شوہر کا نام ہے صفدر، کیپٹن صفدر اعوان۔ تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب پھر وہ یہ ایک ایشو نکالا ہے کہ وہ پیمرا نے پابندی لگا دی ہوئی تقریر کے، کل لگائیے نا، ابھی تو 4-5 تقریر آپ کر چکے اور آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات بھی نہیں کہی، چلنے دیتے۔ عمران خان نے تو اچھا کیا کہ آپ کی اسپیچ لائیو دکھائی، آپ ایکسپوز ہوئے، آپ پتہ چل گیا کہ آپ کتنے محب وطن پاکستانی ہیں۔ آپ بالکل محب وطن پاکستانی نہیں ہیں، آپ زیادہ تو بیکار انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کرپشن کرو تو ٹھیک ہے، کرپشن نہ ہو تو پھر آپ انہی اداروں پہ بھوکتے رہتے ہیں جن اداروں نے آپ کو کھڑا کیا، بنایا اور آپ کو چلایا۔ آپ نے ہمیشہ مینیج کیا ہے، مگر اب آپ سے مینیج نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کرپٹ ہے یا ہر آدمی جو ہے وہ بے ایمان ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے اب دنیا کو دیکھنا ہے، زندگی کو دیکھنا ہے، وہ اس حساب سے کریں گے۔ اب جو عمران خان نے تو یہ پورا کلیئر میسیج دے دیا کہ ہم جو ہے وہ بالکل نہیں، میں NRO دینے والا، میں کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور آرمی اور ہم ایک ساتھ ہیں، ہمارا ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، اور ایسا کوئی کام بھی جو ہے وہ جو میں کہوں گا وہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوگا، اور آرمی بھی جو کام کرے گی وہ مجھ سے پوچھ کرے گی۔ میرے اب جو ان کی جو میٹنگیں ہوئی ہیں، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرویوز دیتے ہیں وہ ایسے کہ آرمی کو گھرا رہے ہیں آرمی پہ، اور بعد میں جو ہے وہ NRO کے لیے مننے تلے کر رہے ہیں۔ پوری مسلم لیگ لیٹی ہوئی ہے آرمی، کس نے ملاقات نہیں کری، سب نے ملاقات کری۔ اور یہ جو گلگت بلتستان کے سلسلے میں جو آرمی چیف نے ملاقات کری ہے وہ عمران خان کو بتا کے کری ہے، اور عمران خان کی اس میں مرضی شامل تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں گلگت بلتستان کے سیکورٹی ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر ہے، ساری چیزوں کو صوبہ بنانا ہے، ایک پورے اس کو پاکستان کے دھارے میں لانا ہے، شامل کرنا ہے۔ تو یہ تو پورا قومی مسئلہ ہے، اور ظاہر قومی مسئلے میں جو ہے وہ جو بھی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنا چاہیے۔ تو جو ان کو جو میٹنگ وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب قمر جاوید باجوہ صاحب، جنرل قمر چیف آف آرمی اسٹاف، انہوں نے اپنی مرضی سے ملاقات کری ہے، انہوں نے اس مسئلے کو ایک قومی مسئلہ سمجھتے ہوئے عمران خان سے اجازت لے کے سب سے ملاقات کری، سب سے بات چیت کری۔ آپ لوگ تو اس حد تک مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا کردار آپ اس سے لحاظ سے دیکھ لیں، جو پاکستان کے فیور کا ایک بل تھا FATF کا، اس میں انہوں نے 190 لوگوں نے جو ہے اس کے اگینسٹ میں ووٹ ڈالا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 190 لوگ پاکستان کے حق میں ہیں یا غداری میں ہیں، شامل ہیں؟ یہ پاکستان سے غداری ہے۔ یہ جو ابھی اس وقت نواز شریف نظر آ رہے ہیں، یہ ان کو ایک بیک اپ ہے انڈیا کا، کہ بھائی تم کو اگر انگلینڈ سے بھی نکالنا پڑے تو ہم تمہیں لے لیں گے، ہم پیسہ خرچ کریں گے۔ اسرائیل اور انڈیا اس وقت پورے طریقے سے اس وقت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے نواز شریف کے، اور نواز شریف اتنا طاقتور یا اتنا بہادر انسان نہیں ہے۔ بقول عمران خان کی تو بہت بزدل آدمی ہے، اس کی بزدلی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس نے جب بھی اس کے اوپر مصیبت پڑی ہے NRO لے کر کے بھاگ گیا ہے۔ مشرف صاحب کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور نواز شریف نون لیگ کو جو NRO دیا ہے اس سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے قرضے کہاں کھڑے ہیں، عوام کو تو اب شعور آ رہا ہے، وہ بھی اس کا شکریہ نواز عمران خان کا کہ انہوں نے شعور دیا قوم کو، کہ آج اب قوم سوال کرتی ہے کہ بھئی یہ پیسہ کہاں ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کیا کی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اگر پاکستان کچھ دن تکلیفیں اٹھا کر کے اچھی طرف چل نکلتا ہے تو تکلیف اٹھانے کے لیے عوام تیار ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی عوام جو ہے اس وقت روڈ پہ نکلی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف، اور نواز شریف کے بیانے کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ایک سچا انسان ہے، ایماندار انسان ہے، لوگ اس کی ایمانداری کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ 100% ان کی پرفیکشن ہے، ان کی حکومت میں جو لوگ ابھی عمران خان تو پورے پاکستان میں اکیلے حکومت نہیں کر سکتے، وزراء بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، اور جو ان کی پارٹی کے جو اور بھی جو ایڈوائزرس وغیرہ جو ہیں
وہ ظاہر ہے وہ عمران خان جیسا تو 100% نہیں دے رہے، یہ بات ماننے کی ہے، تسلیم کرنے کی ہے، اور 100% نہیں ہوا، لیکن عمران خان بڑے ہوپ فل ہیں کہ بھئی تیسرے سال میں جا کر لگتے ہی ہم بہترین طریقے سے جو ہے طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے بولا ہے کہ 2021 جو ہے ہمارا ترقی کا سال ہے۔ ابھی جو خطے کے جو حالات ہیں، چین، انڈیا، ایران اور افغانستان، یہ جو مسائل ہیں یہ بھی افیکٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک کے جو پڑوسی ممالک ہوتے ہیں، ان کے جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، پولیٹیکلی چینجز جو ہوتی ہیں، اس سے ظاہر ہے پڑوسی بھی جو جیسے پاکستان، ان سب کا پڑوسی اور پاکستان پہ بھی اثرات پڑیں گے۔ چین کے ساتھ جو پاکستان مل کر کے سی پیک بنا رہا ہے، وہ کسی کو ایکسیپٹ ہو نہ ہو، انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کو تو ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چین جو ہے وہ آگے بڑھے، رول کرے، اور چین جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب نہیں کر پائے، اس کا اگر فیوچر کہیں ہے پاکستان کا تو وہ چین کے ساتھ ہے، وہ چین کے ساتھ ہی رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو اسرائیل کے سلسلے میں جو پاکستان کا اسٹینڈ ہے وہ دوست ممالک کو بھی قبول نہیں ہو رہا، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو۔ اب اس وقت جو پاکستان کے اندر اور بھی ایک خطرناک چیز جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، وہ ہے فسادات، فقہی جو مسلکی فسادات ہیں وہ کرانے کے چکر میں ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ان عرب ممالک کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو پریشر میں لانے کے لیے، ظاہر ہے اس وقت تو ان کی بھی بہت بے عزتی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان اور ترکی نے اسٹینڈ لیا ہے کشمیر اور اسرائیل کے اوپر، وہ تو عرب ممالک کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ اس وقت اگر عرب ممالک کا حال دیکھا جائے تو ان کا تو بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر دیکھتے ہوئے پاکستان کے جو حالات ہیں، جو رفائی حالات ہیں، وہ مطلب اتنے بہتر نہیں ہیں، اور اس میں پھر آپ آرمی کو کمزور کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے جس ملک کی آرمی کمزور ہوتی ہے اس کا حشر شام، لیبیا، عراق اور تیونس، مصر، ان سب ممالک کے جیسا ہوتا ہے، تباہی اور بربادی۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری آرمی اتنی مضبوط ہے، اتنی پروفیشنل ہے، اور وہ ملک کو سنبھالے ہوئے، بچائے ہوئے۔ اس وقت جو پاکستان بچا ہوا ہے، جو پاکستان ان حالات میں ہے، وہ صرف اور صرف ہماری آرمی کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہے۔ پروفیشنل آرمی ہے، ساری چیزیں اس کی نظر میں ہیں، ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم آخر میں اس چیز کو سمرائز کرتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت بہت ہی خطرناک انسان بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے دشمن وہ نہیں کر رہے جو اس وقت نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت خود تو تباہ ہو گئے ہیں، پورے وہ دوسرے الطاف حسین کی طرف جا رہے ہیں جس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بولا ہے، اور یہ دوسرے وہ بن رہے ہیں۔ اور کسی نے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنے YouTube چینل پہ کہا تھا کہ اب جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ YouTube کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے ان کا چینل سبسکرائب کریں، بیل بٹن دبائیں، یہی سب کرتے رہیں گے، اور کچھ تو ان میں اب رہ نہیں گیا ہے، عزت و غیرت ان کے کوئی چھو کے نہیں گزری ہے۔ تو جو ان کے بیانات ہیں وہ کس کے خلاف ہیں؟ مجھے ہوتا ہے نواز شریف اگر آج بیٹھ کر کے انگلینڈ میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں اپنے پاکستانیوں کو، کہہ رہے ہیں کہ آپ روڈ پہ نکلیں، ریلی نکالیں، تو یہ تو مطلب بالکل ہی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ پاکستان میں ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ریلی نکالنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، آرمی کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اور آپ خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر تم اتنے ترم خان ہو اور تم واقعی سمجھتے ہو کہ عوام تمہارے ساتھ ہے اور پورا پاکستان تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو آؤ لیڈ کرو، فرنٹ پہ آ کر کے لیڈ کرو، عوام کو لے کر نکلو۔ تو یہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو دوسرے ملک میں بیٹھ کر کے اکسا رہا ہے یہاں کے لوگوں کو کہ تم آرمی کے خلاف نکلو، عدلیہ کے خلاف نکلو، لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کہ یہ آرمی ایسی ہے۔ وہ دیکھیں جناب، دنیا کا خراب سے خراب آدمی، دیکھیے اگر وہ غدار، میں نہیں کہہ رہا ہوں سیکورٹی رسک کیوں ہیں، وہ ایک غدار ہیں۔ غدار اگر وہ نہ ہوتے تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آرمی خراب ہے، یہ خراب ہے۔ آپ حکومت کو کہیں،
حکومت کی پالیسیز پہ بات کریں. آپ کہیں کہ بھائی یہ مہنگائی ہو رہی ہے, عمران خان کے یہ وزیر کام نہیں کر رہے, حکومت ایسے نہیں چلے گی, ہمیں یہ چیزیں چاہیے, عوام کو یہ ریلیف دینا ہے, آپ ایسے حکومت کریں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے باہر بیٹھنے کی. آپ جب عوام کے مسائل کو لے کر کے نکلیں گے تو آپ کو خود عوام آپ کے ساتھ نکلے گی. لیکن جب آپ کرپشن بچانے کے لیے بیانات دیں گے, اور بیانات بھی ایسے دیں گے کہ بھائی جو فوج جو ہے وہ الٹا فوج کو غلط و غدار ڈکلیئر کریں, جبکہ میں خود غداری کے کنویں میں خود ہی دھنسے میں, ایک ایک بات ان کی جو ایک اب آپ عدالت کو نہیں مانتے, آپ پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتے, آپ حکومت کو نہیں مانتے, تو پھر آپ پاکستان کو کہاں سے مانیں گے؟ پاکستان کو ماننے والے جو ہیں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی فلاح و بہبود کی بات کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر بیٹھ کر کے بولیں کہ جی تم لوگ نکلو اور حملہ کرو, فلانا کرو, ڈھمکانا کرو, آرمی کے بارے میں بات کرو. اور یہ پوری لابی ایک ساتھ نکل آئی ہے امریکہ کی. امریکہ میں جو بیٹھے ہیں وہ الگ, یہاں کا میڈیا جو ہے وہ نواز شریف کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے پیسے کھلائے ہوئے ہیں. اس حد تک ایک گروپ کو جو ہے 14 ارب کے اشتہارات دیے جاتے تھے, پیسے دیے جاتے تھے اینکرز کو. اب وہ سب کچھ بند ہے. میڈیا بھی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا میڈیا تو نواز شریف سے زیادہ کرپٹ ہے. میں تو میڈیا کے اوپر ایک الگ سے بلاگ کروں گا, میں ابھی پتہ نہیں موڈ نہیں بن پا رہا ہے, لیکن یہ تو سب سے زیادہ تو کرپٹ یہ ہے. ان کی باتیں دیکھیں, ایک ایک صحافی لگتا ہے جیسے کہ وہ مسلم لیگ کا ممبر ہے, ان کو ٹکٹ ملنے والے ہیں, وہ MP MNA بنیں گے, ان کے انداز ایسے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم اس چیز کو سمرائز کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں بات کو کہ جو PM عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے نواز شریف ہر چیز کے ذمہ دار ہیں, تھے اور رہیں گے. اگر وہ آج یہ رو رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, فلاں نے یہ کر دیا, اس کے سب کے ذمہ دار جو ہیں وہ نواز شریف خود ہے. کیونکہ نواز شریف کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بھی رہیں اور جو ہے وہ آرمی چیف ان سے ریزائن مانگیں؟ اگر تمہارے اندر تم چور نہیں تھے, تم کانے نہیں تھے, تم کو الٹا ریزگنیشن لینا چاہیے تھا. اس چیز جو حالات چل رہے ہیں اس میں اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. وہ خود جو ہے وہ بھر گئے ہیں, چوری چکاری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور اب ان کو جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کرپشن کو بچانے کے لیے, NRO مانگنے کے لیے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بلیک میل کریں, آرمی کو, عدلیہ کو. اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دبا کر کے چلے جائیں گے اور ہماری بچت ہو جائے گی. لیکن یہ ان کی بھول ہے, ان کی اب کوئی بچت نہیں ہے. عوام سمجھ گئے ہیں کہ یہ شخص صرف اپنی کرپشن کے لیے بھونک رہا ہے, عوام ہمارے مسائل کے لیے تو نہیں بھونک رہا. اس طریقے سے جو ہے وہ مریم نواز بھی وہی حرکتیں کر رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی بہت اپنے آپ کو بچا کے چل رہی ہے. دیکھیے زرداری صاحب نے نواز شریف کے بیان کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. پیپلز پارٹی کا اچھا فیوچر ہے. اگر پیپلز پارٹی اسی طریقے سے چلتی ہے تو بہت ممکن ہے کہ پنجاب میں اس کی اور اچھی پوزیشن ہو جائے, جو کہ پوزیشن ختم ہے. ورنہ تو جو ابھی سب حالات ہیں اس میں بالکل پوری طریقے سے نواز شریف ایک سیکیورٹی رسک ہے پاکستان کے لیے. ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور ان کو غدار ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور ان کو ہمیشہ کے لیے ان کو اور ان کی سیاست کو اور ان کی پارٹی کو دفن کر دینا چاہیے. یہ ایک ایسا ناسور ہے پاکستان کے ساتھ کہ اس کا ختم ہونا لازمی ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے, جتنی جلدی ہو سکے ان کو سب کو نیست و نابود کرنا ہے, اور پاکستان کو ایک کرپشن فری پاکستان بنانا ہے. اور ہمیں اس کے سلسلے میں جو بھی عمران خان اچھے کام کریں گے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, عمران خان کوئی غلط کام کریں گے ہم عمران خان کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم عوام کو اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ بیوقوف بنایا جاتا تھا. اب عوام جو ہے بہت باشعور ہو گئی ہے, سوشل میڈیا اسٹرانگ ہو گیا ہے. آج آپ دیکھ لیں گے پاکستان ٹیلی ویژن یا پاکستان ٹیلی ویژن کہہ رہا ہوں سوری پاکستانی میڈیا پوری طریقے سے مطلب لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اور اس کا جو سارا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سوشل میڈیا کو جاتا ہے. ان کے تمام جھوٹ, ان کے تمام بیانات سب اٹھا کر کے پھینک دیے ہیں. اب حامد میر اور سلیم صافی یا سہیل بڑائی جیسے غدار لوگ اس ملک کے اندر پڑے ہوئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں. میں اس نوٹ کے اوپر اس کو لاء کو ختم کرتا ہوں
کہ پاکستان کو اللہ میاں نے بنایا ہے، پاکستان کو اللہ میاں چلائیں گے اور پاکستان کو اللہ میاں سنبھالیں گے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل ہم دیکھیں گے کہ بدلا ہوا پاکستان ہے۔ پاکستان کو ہم سنبھالیں گے، ہمیں سنبھالنا ہے اور ان غداروں کو ان کے انجام کو پہنچانا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔